ویلکم بیک. وزارت داخلہ نے آج قومی اسمبلی کو ایک تحریری جواب میں بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے 1017 واقعات ہو چکے ہیں. 6 ماہ اور 1017 واقعات ہوئے ہیں، جس میں آج وزارت داخلہ کے تحریری جواب میں بتایا گیا کہ ان حملوں میں 232 سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں. انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے اور اسی دوران 646 پاکستانی شہری بھی شہید ہوئے ہیں. 646 شہری اور 232 سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں. 1017 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 6 مہینوں کے دوران. آج وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی میں خطاب بھی کیا اور انہوں نے بتایا کہ فی الحال جو کارروائی ہو رہی ہے قبائلی علاقوں میں، اسے فوجی آپریشن کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ اہداف پہ نشانہ لگایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو رہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے انہیں مطلع کیا ہے کہ فوجی آپریشن میں 2 سے 3 ہفتے کا وقت لگے گا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نے وزیر داخلہ کو بتایا ہے کہ ان کا اس حوالے سے خاکہ تیار ہے. یہ بات آج جناب چودھری نثار علی خان نے کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوشش یہ بہرحال کی جا رہی ہے کہ فی الحال جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پہ اہداف کے نشانے لگانے میں عام شہریوں کا نقصان نہ ہو اور کم سے کم جانی نقصان ہو. اس حوالے سے اب جو کارروائی ہو رہی ہے اسے کیا کہنا چاہیے اور کیا واقعی ضرورت ہے کہ فضائی حملوں کے بعد زمینی فوجی دستے بھی ان علاقوں میں داخل ہوں اور براہ راست انسداد دہشت گردی کے آپریشن کرے. یہ ہم پوچھتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان ایئر فورس سے منسلک سابق ایئر مارشل جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف کو. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب. آپ فرمائیے گا کہ اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اسے ہم کلاسیفائی کیا کریں گے؟ اسے ہم ملٹری آپریشن نہیں کہیں گے تو اسے ہمیں کہنا چاہیے؟ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہم نے سب لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے. ہر طرح کی ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے اور غلط استعمال ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں، ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں جی ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رے ہیں. ہو یہ رہا ہے اصل میں آپ ریٹیلیٹری سٹرائکس کر رہے ہیں. ریٹیلیٹری سٹرائکس وہ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کی ریٹیلیشن میں، اس کے جواب میں، اس کی ریاکشن میں آپ جو سٹرائک کرتے ہیں وہ ہے ریٹیلیٹری سٹرائکس. تو اس وقت تو جو نظر آ رہا ہے پیٹرن کہ آپ نے انیشیٹو جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، طالبان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور جب وہ آپ کے خلاف کہیں ایکشن کرتے ہیں تو جواباً آپ ایک ریاکشن کرتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں پہ جا کے سٹرائک کر رہے ہیں جہاں سے طالبان نے اپنی کوئی ایکٹیویٹی پلان کی تھی یا وہاں سے کنڈکٹ کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ریٹیلیٹری سٹرائکس ہیں اور یہ اسٹیٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. اسٹیٹ کو ایکٹیو موڈ میں ہونا چاہیے، پرو ایکٹیو موڈ میں ہونا چاہیے. اس وقت ایکٹیو موڈ جو ہے وہ طالبان اس میں ہیں اور اسٹیٹ جو ہے وہ ریئیکٹ موڈ میں ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. لگتا بھی ایسا ہے کہ ہم صرف جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں. کارروائی جو ہے وہ دہشت گرد کرتے ہیں، پاکستان کے شہریوں پر یا عام لوگوں پر یا فوج پر حملے ہوتے ہیں، پھر اس کے جواب میں ہم کارروائی کرتے ہیں، اس لیے اس کو فوجی آپریشن نہیں کہا جا سکتا. یہ بتائیے گا کہ جب فوجی آپریشن ہو اور اگر باقاعدہ فوجی کارروائی ہو، پرو ایکٹیولی جو ہے کارروائی کا حکم دیا جائے، تو اس میں آپ کے خیال میں زمینی دستوں کو بھی آگے جانا ہوگا اور فضائیہ کے ساتھ زمینی دستے بھی موو کریں گے اور پھر ایک باقاعدہ آپریشن کی شکل لے گا. یہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ٹارگٹ کو کنڈیشن کیا جائے. کنڈیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انہیں آپ کمزور کریں. آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں آج کل جو لیڈنگ آپریشنز ہیں وہ ایئر آپریشنز ہیں. افغانستان لے لیجئے، عراق لے لیجئے، گلف وار لے لیجئے، اور اس میں ایئر فورسز جو ہیں وہ ایئر کے تھرو پہلے جو آپ کی جو اینمی ہے، ایڈورسری ہے، اس پہ بمبنگ ہوتی ہے، اس کو سافن کیا جاتا ہے، کنڈیشن کیا جاتا ہے. جب وہ کمزور ہو جائے تو پھر آکیوپیشن کے لیے گراؤنڈ فورسز موو کرتی ہیں. یہ لیٹسٹ پیٹرن ہے. تو الٹیمیٹلی جب اس ایریے پہ آپ نے قبضہ کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایریا جو ہے وہاں ہماری ریٹ نہیں ہے، وہاں دہشت گرد ہیں، وہاں طالبان ہیں. اس لیے آپ کو جب ایکچوئل آپریشن شروع ہوں گے تو پھر یہ ریٹیلیٹری سٹرائکس والا معاملہ نہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کو پراپر سٹرائکس کرنی ہوں گی تاکہ اس ایریے میں سے یا تو وہ لوگ بھاگ جائیں یا ان کو وہاں ختم کیا جائے، اور پھر آپ کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ وہاں جا کے جو ریمیننگ آپریشنز ہیں ٹیک اوور کرنے والے، ایریا کو ٹیک اوور کرے، وہ آپ کی گراؤنڈ فورسز کریں گے.
بہت بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف ہمارے ساتھ ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت فوجی کارروائی بھی نہیں ہو رہی اور آپریشن بھی نہیں ہو رہا، صرف جوابی کارروائی ہو رہی ہے. کارروائی اگر کوئی کر رہا ہے تو حملہ کرنے والے کرتے ہیں. پاکستان میں دہشت گرد جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں، انیشیٹو ان کے پاس ہے. پاکستان کی حکومت کا فی الحال فیصلہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف جواب دیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں یہ ستم ظریفی عام ہے کہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں ذمہ داروں کی جانب سے، اہم شخصیات کی جانب سے. جو کہنا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں، مگر جب ثبوت کا وقت آتا ہے تو نظر نہیں آتے. فی الحال موضوع بحث ہے وہ الزامات جو جمشید دستی نے اپنے ہی پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے اور پارلیمنٹ لاجز کے حوالے سے لگا دیے ہیں. اگر اس میں کوئی درست بات ہوتی تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات تھی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کے کوئی ثبوت موجود ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. پاکستان میں سب سے آسان کام جو ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ الزامات لگا دیے جائیں. سنسنی خیز الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ الزامات بظاہر ذمہ دار لوگوں کی جانب سے آتے ہیں. ذمہ دار میڈیا کے سامنے بھی آتے ہیں، ذمہ دار سیاستدانوں کے سامنے بھی آتے ہیں، اور بظاہر جن کو ہم ذمہ دار شخصیات سمجھتی ہیں وہ جی بھر کے جس وقت چاہتے ہیں جو بات کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد نہ ہی عدالتیں انہیں مجبور کر پاتی ہیں کہ وہ اپنے الزامات ثابت کریں، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ انہیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ اپنے الزامات ثابت کریں. غلط الزام لگانے پر پاکستان میں سزا ہو جائے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو، اس کی مثال بہت ہی کم ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے یہ سب سے آسان کام ہے اور سب سے آسانی سے آج کل الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور اس سے پھر سنسنی بھی پھیل جاتی ہے اور ایک تہلکہ سمجھ جاتا ہے. جیسا کہ کل مچا جب قومی اسمبلی کے رکن جناب جمشید دستی سنسنی خیز اور تہلکہ خیز الزام لگا دیا کہ پارلیمنٹ لاجز، یعنی کہ وہ لاجز جہاں پہ پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں، سرکاری عمارت ہوتی ہے، اس میں شراب پی جاتی ہے، چرس پی جاتی ہے، لڑکیاں لائی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز میں 4 سے 5 کروڑ روپے کی شراب پی لی جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاجز سے چرس کی بو بھی آتی رہتی ہے. یقینی طور پہ یہ ایسا انہوں نے شو کیا جیسے کہ پارلیمنٹ لاجز نہیں ہیں بلکہ کوئی فحاشی کے اڈے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اس بیان پہ تہلکہ مچ گیا جیسا کہ مچنا چاہیے تھا. گو کہ اس کی بری طرح سے تردید ہوئی ہے، اور ابھی ہم اس پہ آگے چل کے اس کی مزید گفتگو کرتے ہیں. لیکن ایک بار پھر ان بھیانک الزامات کو خود جمشید دستی کی زبانی سن لیجیے. آپ ایک عرصے سے ایک شراب کا یہاں دھندا شراب اور چرس کا پارلیمنٹ لاجز میں ہو رہا ہے، اور باہر سے لڑکیاں بھی آتی ہیں، اور یقیناً ایک صفائی کے دوران ایک ڈھیر لگا ہوا تھا شراب کی بوتلوں کا. اور میں نے ان لوگوں سے بھی پوچھا تو وہ ہنس رہے تھے جو مزدور لوگ تھے. تو ایک کمرے میں وہاں میرے پاس ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھی دکھائی، مجرا ہوتا رہا. تو اب یہ کروڑوں روپوں کی وہاں شراب پی جا رہی ہے. کئی دفعہ میں نے گیٹ پہ بھی دیکھا، وہاں لڑکیاں آئی ہوتی، پولیس والوں نے ان کو روکا تھا، ہم جی فلاں کو ملنے جا رہی ہیں، فلاں کو ملنے جا رہی ہیں. صبح صبح شراب وہاں چرس کے جو ہے نا دھوئیں کے چاروں طرف جو ہے نا ایک ہوا اور بدبو پھیلی ہوتی ہے. تو اس چیز پہ دکھ ہوا ہے. میں نے آف دی ریکارڈ پہلے ان کو کہا تھا مگر کوئی ایکشن ہوا. اب میں نے اخلاقی سمجھا کہ اس پہ کمیٹی بنائے، اور میرے پاس بھی اس کے پروف ہیں، اور میں نے کہا جتنے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، میڈیکل ٹیسٹ ہوں. اس سے زیادہ تشویشناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ تشویشناک الزامات کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی ملک میں یہ الزامات سامنے آتے ایک تہلکہ سا مچ جاتا، اور تہلکہ مچ گیا ہے. اور گو کہ جمشید دستی سے اب کہا گیا ہے کہ وہ اپنے الزامات ثابت کریں، اور اس کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب ایاز صادق نے کہا ہے کہ جمشید دستی 3 مارچ کو ان کے چیمبر میں آئیں، اپنے ساتھ ثبوت لائیں اور ان ثبوت کو سامنے پیش کریں تاکہ اس حوالے سے تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے. لیکن آج حکومتی سطح سے یہ کہا گیا ہے کہ ان الزامات کے بارے میں ثبوت نہیں ہے بلکہ ثبوت اس کے برعکس ہیں. ثبوت یہ دکھاتے ہیں کہ ایسا کہنا غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہو رہا. اور اس سلسلے میں آج وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا تحقیقات کی ہیں. میرا اور تو واسطہ فیڈرل لاجز کے نہیں ہے، وہ آپ کے اور اسپیکر صاحب کے ذریعے آتا ہے، مگر بطور پارلیمنٹیرین مجھے شدید اس کا دکھ پہنچا. اور اس سے بڑھ کر چونکہ وہاں جو فورس کھڑی ہے پولیس کی وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت ہے، تو میں نے رات کو ہی اس پہ فوری تحقیقات کی. اس وقت تمام پارلیمنٹری لاجز کے ارد گرد انٹری پوائنٹس پہ، ایگزٹ پوائنٹ پہ 23 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ مہینوں کے حساب سے ریکارڈڈ. میں کل رات سے لے کر جب سے میں نے یہ خبر دیکھی ٹی وی پہ اور آج اس ایوان میں آنے تک میں آخری انفارمیشن لیتا رہا ہوں. میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے جناب اسپیکر، اور میں بڑی اطمینان سے اب آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں
کہ جو رات گئے تک اب تک انفارمیشن میرے پاس ہے کہ یہ جو الزام لگایا ہے یہ قطعی طور پہ بے بنیاد ہے۔ اگر یہ الزام قطعی طور پہ بے بنیاد ہے تو اس حوالے سے کیا کارروائی ہوگی، اور اس سے پہلے کیا اس قسم کے الزامات جو کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ لگے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر لگے ہیں پارلیمنٹ کے اراکین کے خلاف، کیا ان کے خلاف کوئی اس سلسلے میں کبھی کارروائی ہوئی ہے؟ چاہے الزام جتنے بھی سنگین ہوں، جتنے بھی بھیانک ہوں، خطرناک ہوں، جیسے الزامات اس دفعہ جناب جمشید دستی نے لگائے ہیں، اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی کے خلاف الزام لگانے والے کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی ہو۔ اگر ایسی کارروائی ہوتی تو شاید جناب جمشید دستی کے ہی خلاف اس سے پہلے ہو چکی ہوتی۔ الزامات لگانا ان کے لیے کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے حساس ترین اداروں پہ اور حساس ترین شخصیات پر وہ الزامات لگا چکے ہیں، اور کم و بیش اتنے ہی بھیانک الزامات جو انہوں نے کل اپنے ساتھیوں پر پارلیمنٹیرینز پہ لگائے ہیں۔ ان کی تاریخ اس سلسلے میں اور مثالوں سے ان کی شخصیت بھری ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ بہن اور بھائی میں فرق ختم کرے گا، وہ کہے گا بہن اور بھائی کا نکاح جائز ہے، اور وہ سارا سسٹم وہ اس کی بیوی نے بھی، جو صاحب کا بیوی ہے، اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں تو اپنا یہ حدود آرڈیننس ختم ہونا چاہیے، جو آج وہ ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ بھی قوم کے سامنے مالی کرپشن بعد میں ہے، جو جنسی کرپشن ہے وہ خطرناک ہے۔ کہتا ہوں میں آئینی شاید وہ روڈ پہ ان کے کرنل بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں سمنگروں سے، بڑے بڑے سمنگروں سے، اور میاں والی چیک پوسٹ، میں پورے علاقے میں خود ان کے لوگوں کو پکڑا، میاں والی موسیٰ کھیل کے پہاڑوں کے نزدیک یہ بے لگام لوگ ہیں، یہ بے لگام لوگ ہیں، بے لگام، یہ جنرلوں اور یہ بھائی یہ فوجی جرنل ہیں، ان کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا۔ ایک وقت آئے گا عوام ان کی گردن پہ ہاتھ رکھے گی، اور ایک وقت ہے بڑی میں کہتا ہوں یار اتنی بڑی گناہ کر دی ہے، آپ ان چوروں کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چوروں کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ یہ ججز تھے، یہ پی سی او مافیا تھا، یہ مشرف کے غلام تھے، مشرف کے پٹھو تھے، اور ان کا میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے 9 سال مشرف کو سپورٹ کیا، چیف ایگزیکٹو کو بنایا، اس کو سب سیاہ قوانین اس کے تسلیم کیے، آج ایک جمہوری وزیر اعظم کو گھر بھائی بھٹو کو بھی یہی ججز تھے، یہی کریمنل ججز تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا۔ اس سے پہلے جناب جمشید دستی سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ اپنے الزامات ثابت کریں۔ آپ نے دیکھا کہ چاہے ججز ہوں، چاہے جنرلز ہوں، چاہے کرنلز ہوں یا کوئی اور ہو، جناب جمشید دستی الزامات لگاتے ہیں، اور اتنے ہی ترہلکہ خیز الزامات لگاتے ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے لگائے ہیں۔ کیا واقعی پارلیمنٹ لاجز میں اس بات کا امکان ہے کہ وہاں پر فحاشی ہوتی ہو، یہاں پہ بد کردار پارلیمنٹیرین ایسی حرکتوں میں ملوث ہوں جس کا کہ اظہار جناب جمشید دستی نے کیا ہے؟ ایک ہی معزز رکن پارلیمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں جوائن کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما جناب سینیٹر افراز صاحب خٹک، جو کہ خود پارلیمنٹ لاجز میں رہائش رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ افراز صاحب۔ آپ فرمائیے گا، جناب جمشید دستی نے بہت ہی سنگین الزامات لگائے ہیں، آپ خود ان لاجز میں رہتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کہیں کہیں یہ بات درست ہے کیا؟ دیکھیں جی، ان کے الزامات کی نوعیت اور لگانے کا انداز دونوں قابل اعتراض ہیں۔ مثلا ان کو کسی کے بارے میں شکایت تھی یا معلومات تھی تو طریقہ تو یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس شخص کے خلاف یا اشخاص کے خلاف شکایت درج کرا لیتے، ایف آئی آر درج کرا لیتے، جو انتظامیہ ہے اس کے پاس شکایت لگا لیتے، اور اس کے بعد اعلیٰ عدالتوں میں چل جاتی ہے۔ جو بھی قانونی طریقہ تھا وہ اختیار کرتی ہے، بے شک جو ان کے خیال میں اگر اس طرح کی کوئی قابل اعتراض بات تھی تو اس پر ان کو ضرور کارروائی کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے پھر سارے لاجز کے خلاف بات کی۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں مشکلات یہ ہیں کہ الزام لگانا بہت آسان ہے، اور چونکہ ہمارے جو حد تک عزت کے قوانین ہیں، جو ہمارے ڈیفیمیشن جو تلافی والے قوانین ہیں، جو ٹاٹس ہیں، جو یعنی غلط الزامات پر گرفت کرنے کے قوانین ہیں، وہ بڑے کمزور ہیں، اس لیے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ پارلیمنٹ میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی معاشرے میں ہیں، جس طرح کہ مثلا وکیلوں میں، جرنلسٹوں میں، مثلا بیوروکریٹس میں، ججوں میں، جرنیلوں میں، فوج میں، معاشرے کے دوسرے حصوں میں، علماء میں، سب جیسے پاکستانی عوام ہے، پاکستانی معاشرہ ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں۔ اب اس پہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ایک برے آدمی کے لیے ساری کمیونٹی پر آپ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن افراز صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی خبریں آئی ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز میں کچھ ضرور
اس کا بیجا استعمال بھی ہوتا ہے اور ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو یقینی طور پہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں یا بل نہیں دے رہے یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں، اس کے ثبوت ہیں. بہرحال اتنی سنگین سچویشن بالکل ویسی نہ ہو جیسے کہ جمشید دستی صاحب نے کہا، لیکن معاملات خراب ہیں کہیں نہ کہیں. یہ دیکھیے چونکہ وہ بات کریں ہم ہماری معلومات سے ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اکثریت ایسی ہیں جو فیملیز کے ساتھ لوگ رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ فیملیز کے لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکثریت آپ کو پتا ہے شام کی ٹی وی ٹاک شوز میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کیمرے آ جاتے ہیں، صحافی آ جاتے ہیں، تو آج تک کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ صحافیوں کی آمد ہے. اور تیسری بات یہ کہ پھر اس کے نتیجے میں جھگڑے شور شرابے ہوتے کچھ نہ کچھ ضرور باتیں نکل آتی ہیں. اس طرح کی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی. بہت بہت شکریہ جناب افراسیاب خٹک. لیکن ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے آج، اس سے منسلکہ ہی ہم اس سے کہہ سکتے ہیں. سی ڈی اے نے اس آفیشل کو وہاں سے ہٹا دیا ہے جو پارلیمنٹ لاجز کا ڈائریکٹر ہوتے تھے. جناب عشرت وارثی کا فوری طور پر تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ علی مراد کو نیا ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے پارلیمنٹ لاجز کا، اور جناب عشرت وارثی کو کوئی اور اسائنمنٹ دے دی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب نثار علی خان نے یہ بھی کہا ہے کہ وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ لاجز کے باہر سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید انتظامات کیے جا رہے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پارلیمنٹ لاجز میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جو اخلاق سے گری ہوئی ہو یا قانون سے بھی. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد پھر اسی خوشگوار حیرت کا اظہار کریں گے جو اس سے پہلے بھی ہم کئی بار کر چکے ہیں. وہ معیشت کے میدان میں ہے. اب خبر یہ آئی ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں پاکستان کی معیشت نے 5% ترقی کی ہے، جو کہ حالیہ مہینوں میں حالیہ سالوں میں ایک سب سے بہترین کارکردگی ہے. اسی دوران یہ خبر آئی ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اور آج ہی کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کئی دنوں کی مندی کے بعد تقریباً 300 پوائنٹ بڑھ گیا. ان سب اچھی خبروں کی بات کمرشل بریک کے بعد. پاکستانیوں کی اور پاکستان کی سب سے مثبت بات یہ ہے کہ صورتحال کیسی بھی ہو قوت مزاحمت ان کی برقرار رہتی ہے اور مزاحمت حالات کے مقابلے میں بڑھتی ہی جا رہی ہے، بہتری ہی آتی جاتی ہے. حالات کیسے بھی ہو زندگی کا بھی اور کاروبار کا بھی پہیہ پاکستانی چلاتے رہتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. رواں مالی سال کے دوران یعنی کہ وہ مالی سال جو گزشتہ جولائی میں شروع ہوا ہے، اس کی پہلی سہ ماہی کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، کافی بہتری نظر آئی ہے اور کچھ حیرت ناک بہتری نظر آئی ہے، کیونکہ جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 4.4% کا تھا، جبکہ مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے 5% کا. گزشتہ سال یعنی کہ سن 2012 کی پہلی سہ ماہی میں جو مجموعی قومی پیداوار تھی وہ 2.9% رہی تھی. اس طرح سے مجموعی قومی پیداوار میں یعنی کہ مجموعی طور پہ معاشی ایکٹیویٹیز میں بہتری آئی ہے اور کافی بہتری آئی ہے، اور اگر یہ برقرار رہتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے رواں مالی سال ایک بہت اچھا معیشت کے لیے سال ہوگا. اس سلسلے میں دوسری چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جس میں پاکستانی روپیہ کی قدر بھی مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے. دوسری جانب پاکستانیوں کی جانب سے زر مبادلہ کی ترسیلات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ دوسرے اشاریے بھی یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی صورتحال میں بہتری ہے، جس کی عکاسی IMF نے بھی اپنی حالیہ رپورٹ میں کی ہے. آج ہی کے دن یہ اچھی خبر آئی ہے ایک عام پاکستانیوں کے لیے. یقینی طور پہ یہ اچھی خبر ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کل سے لاگو ہوں گی، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت میں 2.73 روپے کمی کی جا رہی ہے. 2.73 روپے کی کمی ہوگی. ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رہیں گی. آج یہ خبر آئی کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں رواں مالی سال کے دوران تقریباً 5% اضافہ ہوا ہے. اس کا اثر بھی دیکھنے میں آیا اور کئی روز کی مندی کے بعد یعنی کہ گراوٹ کے بعد کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں آج بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا، جب انڈیکس میں 307 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ عکاسی ہے اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے اور معیشت کے حوالے سے جو تازہ اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ ایک راہ کی اور مثبت راہ کی جانب راستہ دکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت.
اللہ حافظ و ناصر.